ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. معزز سامعین حضرات، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے لیے، جس مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی رحمت سے انسان بنایا. اگر غور کیا جائے، انسان یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، دیگر مذاہب کے لوگ بھی انسان ہیں،
لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور آخری نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا سچا غلام بنایا۔ اللہ ہمیں اس غلامی پہ ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام نبی رحمت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ، جن کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، جن کی ہر بات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے دین ہے، اور جن کی بات کو تسلیم کر لینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جن کی بات کو ٹھکرا دینے سے انسان دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جہنم کا ایندھن بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ تعالی کی توحید پہ ایمان ضروری ہے، اسی طرح نبی رحمت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ نبوت اور رسالت پہ ایمان کیسا ہو کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اللہ کا نبی ہی تسلیم نہ کرے، بلکہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک بندہ حضور کو نبی تو تسلیم کرتا ہے، مبعوث فرمانے کے بعد اعلان فرما دیا کہ یہ میرے آخری نبی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بعثت انا وساعک ہاتین، مجھ نام ماہی ہے، ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹا دینے والا۔ فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے اللہ دنیا سے کفر کو مٹا کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، یحشر الناس یوم القیامہ علی قدمی، قیامت والے دن تمام لوگوں کو مجھ محمد کے قدموں میں اٹھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے۔ اللہ کے رسول عاقب کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو۔ میں سب سے بعد میں آیا اور میرے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی، صرف عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، اور تحفظ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس عقیدے کی پہچان کہ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ راہ راست پہ آ جائے۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج امت محمدیہ حضور کی تعلیمات سے اتنی دور ہو چکی ہے۔ جذبات میں تو آئیں گے اور جذبات میں جذباتی فیصلہ تو کریں گے، لیکن دلیل کے ساتھ کسی دوسرے کو مطمئن کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا
کہ ہمیں آخری نبی کی نبوت اور ختم نبوت کے دلائل ایسے یاد ہونے چاہیے جیسے قرآن پاک کی صورتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، اور صرف مانتے ہی نہیں بلکہ جو منکرین ختم نبوت ہے انہیں منواتے بھی ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، انبیاء آتے بھی رہے، انبیاء جاتے بھی رہے، لیکن جب حضور آگے، آپ کے آنے کے بعد اور قیامت کے آنے تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اور قرآن پاک کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سمجھا دیا۔ مالک نے اعلان کیا، اہل تقوی کی، متقین کی علامات بیان ہو رہی ہیں، تو مالک نے اعلان کیا متقین کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ اور حضور پہ کیا نازل ہوا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ لَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اپنے نبی پہ کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ فرمایا قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی حدیث پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا حضور پہ جو نازل ہوا، اہل ایمان متقین اس پہ ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور صرف اس پہ ایمان نہیں لاتے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے ہم نے جو نازل کیا، اہل ایمان اس پہ بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تورات پہ بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پہ بھی ہمارا ایمان ہے، زبور پہ بھی ہمارا ایمان ہے، آسمان سے جتنے بھی صحیفے اترے ان تمام صحیفوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، محبوب جو آپ سے پہلے نازل ہوا، پہلے نازل ہونے کا ذکر کیا گیا، بعد میں کسی چیز کے نازل ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا معنی؟ حضور پہ بھی وحی کا نزول ہوا، حضور سے پہلے بھی وحی کا نزول ہوا، اہل ایمان حضور پہ نازل ہونے والی وحی پہ بھی ایمان لاتے ہیں، حضور سے پہلے نازل ہونے والی نبوت اور وحی پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حضور کے آ جانے کے بعد ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، حضور کے آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد اللہ تعالی نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو اپنا نبی بنا دیتے، لیکن مالک نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا دیا۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی بشارت دی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس نبی کی بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ابھی جاری تھا، انہوں نے پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کی، آنے والے نبی کی بشارت بھی دی، لیکن حضور پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پہلوں کے متعلق بتلایا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں، وانتم خاتم الامم، اور تم خاتم الامم ہو، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کسی نبی کی کوئی امت ہوگی، اب میری ہی امت ہے۔ اور ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت سب سے آخر میں اس دنیا میں آئی، لیکن جنت میں سب سے پہلے اگر جائے گی تو امت محمدیہ جائے گی، امت آخری ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، جسے جاننا، جسے سمجھنا، جسے پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 خوبیاں، 6 اعزازات ایسے عطا کیے جو اللہ نے کسی دوسرے نبی کو بھی عطا نہیں کیے۔ فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کیا ہیں؟ جملہ چھوٹا ہوتا لیکن اس کا معنی مفہوم، اس میں بڑی ہی جامعیت ہوتی۔ فرمایا، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے روب دبدبہ عطا کیا ہے۔ کتنا روب؟ فرمایا، بِمَسِيرَةِ شَهْرٍ، 1 مہینے کی مسافت پہ اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ڈال دیتے ہیں۔ حضور 1 ماہ کی مسافت پہ ہوتے، دشمن کے دل میں روب پہلے ہی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے۔ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز عطا کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام جہاد کرتے، جہاد کرنے کے بعد مال غنیمت ملتا، اسے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ کر کے جلا دیا جاتا، لیکن فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بھی بنا دیا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا۔ پہلی شریعتوں میں کیا تھا کہ مسجد کے علاوہ بندہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جب حضور آئے اتنی آسانی پیدا ہو گئی۔ فرمایا، ساری زمین تمہارے لیے پاک بھی ہے اور ساری زمین آپ کے لیے مسجد بھی بنا دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 5واں میرا اعزاز کیا ہے؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے کافی بنا کر کے بھیج دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے 6واں اعزاز بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا۔
مجھ سے پہلے انبیاء آتے رہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن مجھ پہ اللہ تعالی نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت اور رسالت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی محل تعمیر کرنے والے نے محل تعمیر کیا، بڑا ہی خوبصورت محل بنایا، لیکن اس کے بنانے کے بعد صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہنے دی، ایک اینٹ کو نہیں لگایا۔ اب جتنے بھی لوگ آ کر کے محل کو دیکھتے ہیں، محل کی خوبصورتی کی بھی تعریف کرتے ہیں اور بنانے والے کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اگر یہ اینٹ لگ جائے محل مکمل کو بھی پورا کر کے محل کو مکمل کر دیا، اب اس سے نہ کسی اینٹ کو نکالا جائے گا نہ کسی اینٹ کو داخل کیا جائے گا، نکالنے والا بھی گمراہ ہوگا، نئی اینٹ داخل کرنے کی کوشش کرنے والا بھی گمراہ کافر اور مرتد ہوگا۔ اللہ نے نبوت کے محل کو کی خوبصورتی کو مکمل کیا ہے، مجھے نبوت اور رسالت عطا کر کے دیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، معراج کی رات نبی علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام سے ملوایا گیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سوال کرتے ہیں جبریل امین سے کہ آپ کے ساتھ آنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم نے جب سوال کیا، جبریل امین فرمانے لگے آخر والدک من الانبیاء، اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ آدم کی اولاد میں آخری نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ، نبوت کا اعلان کرے گا، نبی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ آدم کی اولاد میں نہیں ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تمام کی طرف اپنا رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی بنا کر کے بھیج دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا ہم نے اپنے نبی کو انسانوں کے لیے کافی بنا کر کے بھیج دیا۔ اب اگر کوئی حضور کی نبوت کے بعد کسی دوسری نبوت کو تسلیم کرے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں ہے، دائرہ انسانیت سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ہم نے اپنے نبی کو تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا، ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں وخاتم النبیین، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری نہیں بلکہ ختم ہو چکا۔ قیامت کے آنے تک محمد فرقم بین الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے
क़यामत वाले दिन फैसला होगा जनाब सय्यदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे फैसला होगा। जिसने हजूर को नबी और आखिरी नबी माना हुआ वो जन्नत में जाएगा। जिसने नबी अलैहिस्सलाम को नबी और आखिरी नबी नहीं माना होगा ऐसे बंदे का अंजाम जहन्नम होगा। नबी अलैहिस्सलाम तबूक के सफर पे जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी। ए अली तुम जवान हो, मदीने में रहो, मदीने में औरतें भी मौजूद हैं, मदीने में बूढ़े भी हैं, मदीने में बच्चे भी हैं, किसी को कोई ना कोई मसला बन सकता है। अली तेरी ड्यूटी मैंने मदीना मुनव्वरा में लगा दी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रुक गए, मुनाफिकीन ने देखा, हजरत अली से कहने लगे आप नहीं गए, लगता है सफर बहुत लंबा था, लगता है गर्मी की शिद्दत थी, लगता है कि आप लंबे सफर और गर्मी की शिद्दत में जाने को पसंद नहीं किया। जब मुनाफिकीन ने ये बातें की, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवारी तैयार की, सवारी तैयार करके हजूर के पीछे दौड़ दिए। एक मुकाम पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अली तुझे मैं छोड़ करके आया था, आप वापस आ गए हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अल्लाह के रसूल मुनाफिकीन ने ये बातें की हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली क्या तू पसंद नहीं करता इस तरह मेरा नाइब बन जाए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए हारून अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बना गए, लेकिन अली उस नियाबत में और इस नियाबत में एक फर्क जरूर है। मूसा के बाद हारून नबी थे, लेकिन ला नबिया बादी, अली तो मेरा नाइब तो है, लेकिन मेरे बाद अल्लाह ताला ने नबूवत का रसालत का सिलसिला मुनक़ते कर दिया है। मकासिद में कामयाब नहीं होने देंगे। वो सबसे पहले किस तरह किस चालाकी के साथ अपने मजहब की तरवीज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई गरीब बंदा जिसके पास वसाइल नहीं, जिसके पास नौकरी नहीं, जिसके पास कारोबार नहीं, उसके पास आते हैं, उसे वसाइल का लालच देके, नौकरी का लालच देके, शादी का लालच देके, हत्ता के बाहर के वीजे का लालच देके उसे अपने मजहब की तबलीग करते हैं। लेकिन मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूं, इस फितने का शिकार मत हो जाइए। खबरदार नौकरी की लालच में मत आइए, शादी और वीजे की लालच में मत आइए, इन तमाम को ठुकरा दीजिए। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हजूर के हौज़े कौसर का जाम नसीब कर देंगे। लेकिन जिसने दुनिया में नौकरी और वीजे ले लिए, कल क़यामत वाले दिन हजूर के सामने क्या मुंह लेकर के जाएगा। और दूसरा शिकार इनका, ये कच्चे अकीदे वाले लोग होते हैं,
जिन्हें ना अकीदा तौहीद का पता, ना ही अकीदा ख़त्म नबूवत का पता, वो फिर इनके सब ने अपना अखलाक पेश करते हैं। अभी हमारे कई मुसलमान रबवे में जाते हैं, वहाँ पे दिल का ऑपरेशन करवा के आते हैं और वापस आ करके कहते हैं जी उनका तो अखलाक ऐसा कि हमने देखा उनमें कोई गैर मुस्लिमों वाली और काफरों वाली बात ही नजर नहीं आती। एक बंदा आया, आ करके हमारे उस्ताद मोहतरम से कहने लगा जी हमने अपने अब्बा जी का ऑपरेशन करवाया, वहां से हमने देखा कि उनमें तो काफरों वाली बात ही कोई नहीं। उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे मुझे तुम में मुसलमानों वाली बात नजर नहीं आ रही। ये हो कैसे सकता है कि हजूर की खत्म नबूवत का मुनकर हो और काफिर ना हो। हजरात गिरामी, इसी तरह तीसरा तरीका इनका ये होता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्होंने दुनिया का इल्म तो मुकम्मल हासिल कर लिया, PhD कर ली, MA, डबल MA, CSS सब कुछ कर लिया, लेकिन दीन का इल्म उनके पास नहीं, ये उनको शिकार करते हैं। इसलिए जरूरी है हम अपने इस अकीदे को जाने और पहचाने। और ये जो फैसला आया है ये 73 के आइन के भी खिलाफ है। 73 के आइन में क्या है कि कोई भी मरज़ई कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता। उसकी इबादतगाह मस्जिद नहीं होगी, वो मीनार भी नहीं लगाएगा और मीनार के ऊपर स्पीकर लगा करके अजान भी नहीं देगा। उसकी इबादतगाह उसकी अपनी इबादतगाह है, लेकिन वो मस्जिद का दर्जा नहीं रखती। इसी तरह 73 के आइन में लिखा है कि कादियानी अपनी मस्जिद में स्पीकर लगा करके अजान भी नहीं दे सकता, उसे अजान देने की इजाजत नहीं। और इसी तरह 73 के आइन में लिखा है कादियानी अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह सकता। और चौथी बात लिखी है वो अपने मजहब को इस्लाम भी नहीं कह सकता। और पांचवी बात वो अपने मजहब की तबलीग भी नहीं कर सकता। अब जो मामला चला वो अपनी तफसीर को अपने मजहब की तबलीग कर रहे थे, बच्चियों में तकसीम कर रहे थे। 34 के करीब उन्होंने तफसीर बच्चियों में तकसीम कर दी थी। देखने वाले ने देखा और उसने फिर इसी पे उस पे पर्चा FIR दर्ज करवा दी, फिर केस चलता रहा। अब उसे रिहाई भी मिल गई। लेकिन हम मुसलमान बेदार हैं, इंशाअल्लाह ताला मर्ज़ियत के किसी भी वार को मुसलमानों पे नहीं चलने देंगे। ना तो इनकी इबादत गाहों को मस्जिद बनने देंगे, ना इन्हें अपने आप को मुसलमान कहलवाने की इजाजत देंगे, ना अपने मजहब को इस्लाम कहलाने की हम इजाजत देंगे, ना ही इन्हें अजान देने की हम इजाजत देंगे, ना ही इन्हें हम तबलीग की इजाजत देंगे। क्योंकि हम तो ताजदारे खत्मे नबूवत वाले हैं। मरते दम तक हम एक ही नारा लगाएंगे, हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद क़यामत तो आ सकती है, कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। इसके साथ साथ जरूरत है हम कादियानियत का मुताला करें। ये फितना है क्या, ताकि कोई नौजवान इस फितने का शिकार ना हो। ये मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, इसकी जिंदगी के 3 अदवार हैं। पहला दौर क्या था, आम मुसलमानों की तरह ये जिंदगी बसर किया करता था। फिर इसका दूसरा दौर आया, इसने अपने आप को कभी मुजद्दद, कभी मुहद्दिस, कभी मादी, कभी ईसा और मुख्त शारतों को तकसीम करना शुरू कर दो तो 1200 बंदा नबूवत के दर्जे पे फाइज हो सकता है। इतनी अल्लाह ताला ने मुझे बिशारतें दी हैं। और इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था। वो क्या मकसद था? एक तो सल्तनत अंग्रेज को तस्लीम करना और दूसरा जिहाद का इनकार करना। कहने लगा मैंने सल्तनत अंग्रेज पे, अंग्रेजों के साथ वफादारी पे और जिहाद के इनकार पे इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं कि अगर उन तमाम को शाया कर दूं तो 50 अलमारियों में भी वो किताबें पूरी ना आए। उसका मौजू सिर्फ एक
کہ سلطنت انگریز کو تسلیم کیا جائے اور جہاد کا انکار کیا جائے، لیکن جہاد کے منکر ناکام رہیں گے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور صرف کافروں کے خلاف نہیں بلکہ ان مرتدین کے خلاف بھی جہاد۔ دو کنگن تھے، حضور نے پھونک ماری وہ اڑ گئے، چمک دمک ان کی ختم ہو گئی۔ حضور نے خواب بھی بیان کیا، خواب کی تعبیر بھی بیان کی، فرمایا میری زندگی میں 2 جھوٹے نبوت کا اعلان کریں گے، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کہتا ہے میں تجھے یہ تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی، اس نے جا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز نہیں اٹھانی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، یہ فرقہ وریت ہے، یہ فرقہ وریت نہیں، اللہ کی قسم یہ ایمان مسئلہ ہے۔ کیا ہماری جانیں صحابہ کرام کی جانوں سے قیمتی ہیں؟ وہ بھی تو ایک بی بی تھی جس کا ایک بیٹا پہلے مسلمہ نے شہید کر دیا، جب دوسرا بیٹا جانے لگا بی بی آئی، آ کر کے قافلے والوں کو کہنے لگی قافلے والوں رکو، میرا پہلے ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے، میں اس لیے نہیں آئی، میرا دور کی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ 12,000 صحابہ کرام گئے، جا کر کے جہاد کیا، مسلمہ کذاب 40,000 کا لے کر کے آیا، ان 12,000 نے مسلمہ کذاب کے 28,000 فوجیوں کو قتل کیا، اور اسی جنگ میں مسلمہ کذاب کو یہ مرتد ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، نہ انہیں مسلمان تسلیم کیا جائے گا، نہ ان کے مذہب کو اسلام کہا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا؟ بولنے کہہ سکتا؟ اگر کوئی کہے تو اسے کہ تو مسلمان نہیں بلکہ تو کافر بھی نہیں، مرتد ہے۔